کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ ہم پہلے اس معترض کے 2 اعتراضات کا جواب اپنی ویڈیوز میں دے آئے ہیں، اور یہ اس کا تیسرا اعتراض ہے جس کا جواب آج ہم دیں گے، اور یہ اعتراض ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کے متعلق جو آپ نے شہادت القرآن میں لکھا ہے کہ وَهَذَا خلیفۃ اللہ المہدی، اور اس کو آپ نے حوالہ دیا ہے صحیح بخاری سے۔ تو اب یہ معترض کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حدیث پر جھوٹ بولا ہے۔ اب آپ اس کے بیان پہ غور کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حدیث پر جھوٹ بولا ہے۔ اب ہم معترض سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جھوٹ ہے یا غلطی ہے، اور ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اس کا بخاری میں حوالہ نہ ملنے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کاذب ہونے کا الزام لگاتے ہیں، تو کیا آپ اپنے علامہ سعد الدین تفتازانی، علامہ خسرو، ملا عبدالحکیم اور علامہ ابن الربیع کو بھی کاذب کہیں گے؟ امام بہیقی کی کتاب الاسماء والصفات میں لکھا ہے کہ کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم السماء و امامکم منکم، رواہ البخاری، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری سے حوالہ ہے، لیکن بخاری میں تو من السماء کا لفظ نہیں ہے، تو کیا آپ امام بہیقی کو بھی کاذب کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شہادت القرآن میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، اس کے متعلق بھی ہم وہی جواب دیتے ہیں جو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن ربیع کی طرف سے دیا تھا، کہ یہ قول کہ یہ حدیث بخاری میں ہے یا تو صحیح کتابت ہے یا سبقت قلم مصنف، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ و حام میں صاف طور پر فرما دیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ذوف سے خالی نہیں ہیں، اسی وجہ سے امامین حدیث نے ان کو نہیں لیا۔ یہ اس کا ریفرنس آپ کے سامنے موجود ہے سلائیڈ پہ، اور یہ ازالہ و حام کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ نمبر 568 سے حوالہ ہے۔ تو بخاری و مسلم میں مہدی کے متعلق احادیث نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ حدیث جو ھذا خلیفۃ المہدی، یہ بہرحال مہدی کے متعلق ہی ہے، اور یہ حدیث موجود ہے ابن ماجہ کتاب الفتن باب خروج المہدی جلد 2 صفحہ نمبر 269 پر، اور اس کا ذکر امام سیوطی نے بھی کیا ہے اور زوائد میں بھی ہے، اور اس کو امام حاکم نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق بھی صحیح ہے۔ نیز یہ حدیث ابو نعیم اور تلخیص المتشابہ اور حجج الکرامہ کے صفحہ نمبر 366 پر درج ہے۔ تو اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے حوالے میں غلطی ہو گئی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حدیث پر جھوٹ بولا، یعنی حدیث اپنی طرف سے گھڑی، کیونکہ حدیث تو موجود ہے، اور البتہ حوالے میں غلطی ہو گئی۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ اگر وہ نبی تھے تو کیا نبی سے غلطی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات قرآن سے واضح ہے کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیت 116 میں آدم کے متعلق ہے کہ فنا سے یا کہ آدم بھول گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ الکہف آیت 62 میں ہے کہ ناسیہوتہما، کہ وہ مچھلی بھول گئے، اور آگے لکھا ہے کہ شیطان نے انہیں بھلا دیا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما انا بشر مثلکم، سورہ الکہف آیت 111۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اصیب و اخطی، یہ شرح العقائد نبراس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، بعض دفعہ خطا کرتا ہوں۔ پھر بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، اور بخاری کتاب الصلاۃ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص وہاں موجود تھا
جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذوالجدین کے نام سے پکارا کرتے تھے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز قصر کر کے پڑھی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز قصر کی گئی ہے۔ اس پر اس صحابی نے جواب دیا کہ حضور بھول گئے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے پوچھا کہ کیا ذوالجدین ٹھیک کہتا ہے؟ تو ان سب نے جواب دیا کہ ہاں وہ ٹھیک کہتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں جو آپ نے چھوڑ دی تھی پڑھی اور بعد میں سجدہ صاحب بھی کیا۔ اور یہ کتاب نہ صرف بخاری شریف میں یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، بلکہ یہ صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ میں بھی موجود ہے۔ اب کیا کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز قصر کی گئی ہے جھوٹ قرار دے سکتا ہے؟ ہمارا جواب ہے کہ ہرگز نہیں، یہ یقیناً بھولنے کی وجہ سے تھا۔ پھر اسی طرح صحیح ترمذی کتاب المناقب میں ہے کہ حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یکن الذین کفروا والی صورت پڑھی، اور اس میں یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف خالص اسلام ہے، نہ یہودیت، نہ نصرانیت اور نہ مجوسیت۔ تو اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الدین عند اللہ حنفیت المسلمہ کو قرآن مجید میں لم یکن الذین کفروا والی صورت کی آیت قرار دیا ہے۔ اب آپ مجھے پورے قرآن میں سے کسی جگہ سے یہ آیت نکال کر دکھا دیں۔ تو یہ بات بہت واضح ہے کہ نبی غلطی کر سکتا ہے، قرآن اس کا ثبوت دیتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ باتیں ثابت ہے۔ اور یہ بد نصیب معترض جو ہے وہ ایک سچے انسان پر اس کی غلطی کو جھوٹ کہہ کے بلاتا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے، اور جھوٹا یہ شخص ہے جو اس غلطی کو جھوٹ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو آپ آنیسٹ مسٹیک کہہ سکتے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس شخص سے اور اس جیسے اور لوگوں سے ہم توقع بھی کیا کر سکتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جن کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ صدیق النبی، کہ وہ سچ بولنے والے نبی تھے، ان کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ کہ جیسے بخاری اور ترمذی کا حوالہ ہے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقعوں پر جھوٹ بولا، کہ ان کا کہنا کہ میں بیمار ہوں اور وہ بیمار نہ تھے، اور پھر ان کا کہنا کہ یہ بت ان کے بڑے بت نے توڑے ہیں، اور ان کا اپنی بیوی سارہ کو کہنا یہ میری بہن ہے۔ یہ حدیث بخاری اور صحیح ترمذی میں موجود ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ جب یہ لوگ حضرت ابراہیم جیسے سچے نبی کو، جس کی صداقت پہ قرآن گواہی دیتا ہے، اس کو جھوٹا مانتے ہیں، تو یہ حضرت مسیح موعود کو بھی اسی زبان سے جھوٹا کہتے ہیں، اور یہی چیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی پہ دلیل ہے کہ آپ کی ایک مشابہت حضرت ابراہیم سے بھی ہے۔ بس ہماری اس بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معترض حضرت مسیح موعود کی تحریر کی روح سے نہایت شریر اور بد ذات ہے، اور قرآن کی روح سے ہم کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔